جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے استنبول سے ایران کا دورہ شروع کر دیا ہے۔ یہ دورہ محض رسمی ملاقاتیں نہیں بلکہ خطے میں پاکستان کی بدلتی سفارتی پوزیشن کی علامت ہے۔ ترکی سے اسٹریٹجک تعاون کو بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ ایران سے تعلقات میں بہتری پاکستان کی مشرقی اور مغربی سرحدوں کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں IR ایکسپرٹ طلعت وزارت صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور اس ایک سوال بھی کر لیتے ہیں طلعت صاحبہ آپ سے۔ ترک قیادت سے ہونے والی اسٹریٹجک معاہدوں سے پاکستان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں میڈم؟ جی ہم ظاہر ہے کہ ترکی پاکستان کا ایک بہت دیرینہ دوست ہے اور بہت ضروری ہے کہ جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر کیا جائے اور ان کو مختلف وہ ہوتے ہیں، ملٹری ایریا ہے، ڈیفینس کوآپریشن جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ اکنامک کوآپریشن ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں تک ایران کا دورہ ہے یہ بھی ایک بہت اہم شمار کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان افغانستان تعلقات بھی بہت اہم ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے، لیکن اس کی طرف شاید توجہ ابھی نہیں دی گئی ہے، لیکن افغانستان سے تعلقات امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، جس طریقے سے ترکی نے جو ہے وہ ساتھ دیا پاکستان کا پاکستان انڈیا کانفلکٹ کے دوران، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سفارتی تعلقات تو ہے مگر جو چیزیں ہیں اکانومی کے لحاظ سے وہ کتنی بہتر ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں ایکسچینجنگ پروگرام بھی ہم جو ہے وہ لا سکتے ہیں اس طریقے کا، یا تعلقات میں مزید بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ جی ہاں، جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں اور انہوں نے تو ترکی کے لیے بہت اہم وقت تھا، اس وقت ایک موومنٹ چلا کر ترکی سے تعلقات وہی کلوزنس وہی قربت ابھی تک جاری ہے، اور ترکی نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا اس پچھلے کانفلکٹ میں جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تو بہت ترکی کا یعنی دوستی جو ہے وہ نظر آئی، اس کی ترکی سے تعلقات کی قربت نظر آئی، اور میرا خیال ہے ترکی سے ہر لیول پر تعلقات بڑھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت انڈیا میں جو پاک بھارت کانفلکٹ تھا اس کے بعد انڈیا میں بائیکاٹ ٹرکی کی جو ہے وہ کیمپین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بھرپور طریقے سے، اور ہر طریقے سے ترکیہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ بھارت کیمپین چلا رہا ہے؟ ایک یعنی اکنامک کوآپریشن پاکستان اور ترکی کا بہت بہتر طور پر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ بھارت جو ترکی سے ناراض ہو گیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے سپورٹ کیا، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ پاکستان یہ پروو کر دے گا کہ ترکی اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ معاشی لیول پر بہت ضروری ہے اس کوآپریشن کو بڑھانا، اور فوجی لیول پر بھی اور ڈپلومیٹک لیول پر بھی۔ میرا خیال ہے ڈپلومیسی کی فیلڈ میں پاکستان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے اور کرتے بھی رہے ترکی کے ساتھ، اور ترکی نے بھی یہ کر کے دکھایا ہے۔ ٹھیک، ہمیں ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے، ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے، ایران میں اس وقت موجود ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور سوال بھی کر لیتے ہیں۔ راشد صاحب فرما دیجیے گا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی جو بہتری ہے خطے میں کس قسم کی تبدیلی لا سکتی ہے؟ کہ دو بہت اہم ممالک ہیں اور دونوں کی جو ہمسائیگی ہے وہ بھی بڑی تاریخی نوعیت کی ہے، بڑے گہرے ثقافتی، مذہبی، دینی یہ رشتے موجود ہیں، اور دونوں
مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور بارڈر ایک جب ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں. اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان، جیسے کہ ایرانی حکام بھی کہتے رہتے ہیں اور پاکستانی حکام نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ 10 ارب ڈالر تک ان کی آپس میں ٹریڈ ہو سکتی ہے. اور ایران پیٹرو کیمیکل میں بہت ہی رچ ہے. اگر یہ گیس پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا اور یہ سینکشنز کا بہانہ نہ بنتا تو پاکستان کو جو انرجی کا بحران ہے، پاکستان انرجی کے بحران سے نکل آتا. اچھا، یہ کب تک حل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کمپلیٹ کر دیجیے گا، مگر یہ بھی بتا دیجیے گا یہ آپ کی ایکسپرٹیز کے مطابق کب تک کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ اور یہ سینکشنز جو ایک ممالک، طاقتور ممالک کی طرف سے آئی ہوئی ہیں جس میں پاکستان بیک ہو گیا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی تھوڑی کوتاہی ہے. عراق ایران سے گیس لے رہا ہے، جی، ترکی بھی اسی طرح لے رہا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں کہ جو چائنا بھی پیٹرول لے رہا ہے ان سے، انڈیا لے کے جا رہا ہے ادھر سے. تو پاکستان کو ایک خوف ہے کہ امریکہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. تو اس خوف کی بنیاد پہ، ورنہ ایران کی طرف سے تو پائپ لائن کمپلیٹ ہے، ابھی بارڈر تک موجود ہے، تفتان تک موجود ہے. آگے سے اگر پاکستان اس پہ کوئی انیشیٹو لے تو یہ پروجیکٹ تو مکمل ہے، اس میں تو کوئی اتنا لمبا چوڑا اس میں رہ نہیں گیا. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، پاکستان کے فیصلہ ساز جو ہیں وہ واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر سے اشارہ ملے تو یہ آگے بڑھیں. ورنہ ایران کی طرف سے بھی آمادگی ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت انرجی کے بحران میں مبتلا ہے. یعنی بعض دفعہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں اور اگر کوئی سیاسی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، کسی وقت لوگ اسی پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے، بجلی کی کمی کی وجہ سے، اس روڈ شیڈنگ کی وجہ سے اگر روڈز پہ آ گئے تو خود حکومتوں کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اتنے سنجیدگی نظر نہیں آتی. ممکن ہے یہ جو دور ہے، آج جو پرائم منسٹر بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، تو ممکن ہے اس دفعہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ یہ گیس پائپ پروجیکٹ اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان اور ایران بلکہ خطے کے لیے ایک بہت بڑا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے، گیم چینجر ہو سکتا ہے. جی، میں طلعت صاحبہ سے اسی کے اوپر سوال کر لوں گا. طلعت صاحبہ، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ڈائنامکس پاک ایران کی، ایک تو پڑوسی ممالک ہیں اور دونوں کے جو ہے وہ برادرانہ تعلق جو ہے وہ ہیں، اور ابھی تھوڑے سے کانفلکٹ ہے گیس پائپ لائن منصوبے کے بعد جو تھوڑے سے معاملات خراب ہوئے، مگر آپ کیا لگ رہا ہے کہ دونوں کے جو دیرینہ تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہوں گے اور مزید بہتری کی طرف جائیں گے؟ جی ہاں، بہت پرانے تعلقات ہیں. ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا ہمارے وجود میں آنے کے بعد. پاکستان کو وہ پائپ لائن ضروری کمپلیٹ کر لینا چاہیے میرا خیال ہے، اس لحاظ سے بھی کہ پاکستان کا انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں ہمارے یہاں انرجی کے بحران کی وجہ سے، لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. تو اگر ہمیں صحیح نرخ پہ اور اتنے قریبی ملک سے جس سے ڈسٹینس بھی زیادہ نہیں ہے انرجی مل جاتی ہے جیسے کہ مل سکتی ہے، تو اس میں ہمارا بہت بہت فائدہ ہے ہمارا اور دونوں ممالک کا. اور یہ اگر بارڈر سیکیور ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہوگی. اور طلعت صاحبہ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اس وقت بھارت اپنے جو ہے وہ مکروہ عزائم ہارنے کے بعد پاکستان سے تو وہ جو ہے وہ بونڈی سازشیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، دہشت گردی کو اسپانسرڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر بلوچستان میں، کیونکہ تانے جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں اور انڈیا اس وقت نہیں چاہتا کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو، پاکستان ترقی کرے، اور یہ گیس پائپ لائن منصوبہ میں بھی جو ہے وہ کوئی شرارت کر سکتا ہے، تو کس طریقے سے چیزیں پھر بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ انڈیا ایک طرف ہمارا دشمن وہ تیار بیٹھا ہوا ہے اسپانسرڈ دہشت گرد لے کے. بالکل، آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ جب گئے ہیں تو وہ پھر اس مسئلے پر بھی گفتگو کر لے
کہ ایران بھارت کے ساتھ یعنی کہ وہ جو تعلقات ڈیولپ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ان کے لبادے میں کلبھوشن یادو وہاں سے آ گیا اور پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا. تو ایران اور پاکستان یہ انشور کریں کہ نہ پاکستان سے کوئی دہشت گرد ایران میں جا سکے گا اور نہ ایران سے کوئی بھارتی دہشت گرد یا کسی ملک کا دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا جو ہے وہ راشد صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی پرانے منصوبے کی تو بات کر لی، مگر ابھی نئے پروجیکٹس کن کن پروجیکٹس پہ بات ہو سکتی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان؟ کن کن جو ہے وہ ایم او یوز پہ، نئے ایم او یوز پہ سائن ہو سکتا ہے اور تجارتی تعلقات مزید بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو بڑا اہم موضوع ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، اور آج بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے اس میں بڑے بھرپور انداز سے انہوں نے ایران کے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کی حمایت کا اعلان کیا. تو اس سے ایران کو ایک بڑی حمایت ملی ہے، اور اس کے جواب میں ایران بھی یقیناً پاکستان کے ساتھ مختلف شعبہ جات میں مزید تعاون بڑھائے گا. اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ بارڈر ٹریڈ اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس پہ اگر کنسنٹریٹ کیا جائے اور جتنے پہلے سے میمورینڈم سائن ہو چکے ہیں ان پہ اگر عمل درآمد شروع کیا جائے تو اگر یہ 10 بلین تک ٹریڈ پہنچ جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سمجھوتوں کی صورت میں، میمورینڈم کی صورت میں موجود ہیں. اصل دونوں طرف وہ جو بل ہے نا وہ عمل درآمد کی، میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ کمی ہے. تو ممکن ہے ابھی چونکہ آرمی چیف بھی موجود ہیں اور خود پرائم منسٹر بھی موجود ہیں تو ممکن ہے کوئی اچھا بڑا فیصلہ کر دیں. یعنی فیصلے سے مراد کے جو پہلے چیزیں ہو چکے ہیں ان پہ عمل درآمد کے لیے کوئی فریم ورک، ٹائم فریم ورک ہونا چاہیے کہ اتنے اندر، اس ٹائم کے اندر یہ چیز ہو جائیں گی. اس کو جب اوپن چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا، اور ہر دفعہ ہر دورے کے موقع پہ انہی چیزوں کا جو ہے نا وہ اعادہ کیا جاتا ہے کہ باہمی تجارت. اچھا راشد صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا، ایک اسمگلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں ممالک کے لیے. اس سے جو ہے ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے، ایون اگر وہ ایران ہو، ایون وہ پاکستان ہو. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی بات چیت کی جائے گی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے؟ اور جیسے کہ طلعت صاحبہ نے فرمایا کہ جو بارڈر کراسنگ ہے وہ ایزی ہے بلوچستان سے ایران میں، تو اس کے لیے روک تھام کے لیے کیا جو ہے وہ عملی اقدامات کیے جائیں گے تاکہ جو دہشت گرد ہیں جو ناپاک عزائم لے کے پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں یا ایران میں اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے کیا پالیسیز ہیں؟ دیکھیں دو طرح کی چیزیں، ایک ہے سمگلنگ ہے اور ایک ٹیررزم ہے. دو چیزوں کو مکس نہیں کیا جاتا. البتہ ٹیررزم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس سمگلنگ سے، اور اسی جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں پہ انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے. دیکھیں ٹریڈ سسٹم جتنا دونوں طرف اچھا ہوگا، ایک اقتصادی زون بن جائیں دونوں طرف، اور جو بارڈر ٹریڈ ہو رہا ہے اس کو مزید مینج کر دیا جائے. اب 5-6 وہاں پہ انٹریز بنائی ہیں اور وہاں پہ ان کے جو ہے باقاعدہ اب ٹریڈ سینٹر بنیں گے. اس کو جتنی وسعت دیں گے تو خود جو بارڈر کے ارد گرد یا ان ٹریڈ سینٹر کے ارد گرد جو لوگ موجود ہوں گے ان کو بھی پھر اپنی سروائیول کی بات ہوگی، ان کی اپنی ترقی کی بات ہوگی. اگر وہاں پہ وہ سمگلنگ کریں گے تو چیزیں رک جائیں گی، اگر وہاں پہ دہشت گردی ہوگی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. تو جہاں پہ پھر دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز ٹیررزم کے مقابلے میں آئیں گی وہاں پہ مقامی لوگ بھی آئیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک فورس، ایک پبلک فورس جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اگر اس موضوع کو اس طرف لے جائیں تو دہشت گردی کو روکا جا سکتا ہے. دونوں ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے میجرمنٹس جو ہیں وہ ان کو میکسیمم کر سکتے ہیں، اور اس پہ بہت زیادہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، چل بھی رہے ہیں، بہت سارے اس میں معاہدے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی اس مسئلے میں کافی سنجیدہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو صرف دو ملکوں کے سیکیورٹی فورسز کے مسئلے سے تھوڑا سا آگے جا کے پبلک کا بھی مسئلہ بنا دیا جائے کہ پبلک بھی اس کو، اس دہشت گردی کو، اس اسمگلنگ کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھے، اس پہ کنٹرول قدرے
آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک، میں طلعت صاحبہ سے آخری سوال کروں گا۔ طلعت صاحبہ یہ فرما دیجیے گا، پاکستان کو ایران اور ترکیہ کے علاوہ، چین کے علاوہ کن ممالک سے خطے میں تعلقات مزید بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ افغانستان وہ کہ ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن اس سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونا چاہیے۔ اس سے بھی ہماری مذہبی اور ثقافتی اور تاریخی ریلیشن شپ ہے۔ تو بیچ میں تعلقات کچھ خراب ہو گئے تھے، آج کل بھی وہ کلوزنس نہیں ہے جو ہونا چاہیے پڑوسی مسلمان ممالک میں آپس میں۔ تو میرا خیال ہے کہ افغانستان سے بھی تعلقات امپروو کرنے پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہو گیا تو ہمارا وہ بارڈر بہت سیکیور ہو جائے گا، اور وہاں پر بھی وہ جو ٹیررزم کی ڈائمینشن ہے وہ افغان گورنمنٹ سے ڈسکس کرنا ہوگی۔ پاکستان افغانستان معاشی کوآپریشن بھی کر سکتے ہیں، ٹیررزم کو بھی، دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہوگی دونوں کو۔ ٹھیک، بہت شکریہ طلعت وزارت صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، جبکہ راشد نقوی صاحب آپ نے اپنا بہترین تجزیہ پیش کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان اگر چاہتا ہے کہ دنیا اسے ایک ذمہ دار اور مؤثر ریاست کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کرے، تو اسے اپنی سفارتی حرکات میں تسلسل اور خود اعتمادی دکھانا ہوگی۔ ترکی اور ایران جیسی پڑوسیوں سے جو ہے وہ بہتر تعلقات ہمیں نہ صرف خطے میں استحکام دے سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر ایک مضبوط کھلاڑی بھی بنا سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔